حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایسی بحث ہے جس کا تعلق علم کلام اور فلسفے سے ہے، اور علم کلام اور فلسفہ اور علم کلام اور فلسفہ کیونکہ یہ باتیں کوئی زیادہ عام کام نہیں ہیں اور ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ جو آج عبارت ہے یہ مشکل ہے، اور خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر اور آراز کی بھی بحث کی ہے۔ جواہر اور آراز یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں اور آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا نام ہم اور آپ دن رات صبح شام لیتے ہیں، لیکن جس چیز کا ہم نام لیتے ہیں اس کا وجود ہم دکھا نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز کسی اور چیز کی مدد نہ لے۔ تو جو وجود ہم مجرد مطلق دکھا نہیں سکتے اور ہم عام طور پہ زندگی میں ان اشیاء کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عرض کہلاتی ہیں، عین، رے اور ضوابط، اور جن پر یہ آراز جا کر قائم ہوتی ہیں جس وجود پر وہ جوہر کہلاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ، اب کسی سے پوچھیں کہ یہ سیاہ چیز کیا ہے، وہ کہے گا کالا۔ اس کو کالا کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا بلیک۔ تو بلیک کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جیسے خوشی ہوتا ہے۔ تو ترجمہ در ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ کالا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اگر جوہر کو دیکھیں تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی سے آپ پوچھیں کرسی کیا ہے تو بتا سکتا ہے کہ ایک بیٹھنے کی چیز ہے جس کے چار پائے زمین سے عام طور پر اتنے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کے گھٹنے اور ایڑی کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک ٹیپ ہوتی ہے، اور لوگ دفاتر میں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور پلاسٹک کی بھی بنتی ہے، لوہے کی بھی بنتی ہے، لکڑی کی بھی بنتی ہے۔ تو اب دوسرے کے ذہن میں ایک تصویر آ گئی کہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے پلیٹ اٹھائی اور دوسرے کے منہ پہ دے ماری۔ اب اس سے کوئی پوچھے غصہ کیا چیز ہے، وہ کہتا ہے غصہ سمجھے نا، غصہ آتا ہے، پھر غصہ ہے کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں آدمی دوسرے کو مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، غصے کی ڈیفینیشن کرو، غصہ ہوتا کیا؟ اور پھر تم کہتے ہو تم نے پلیٹ مار دی، تو پلیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے پلیٹ سمجھا سکتا ہے کہ عام طور پہ گول برتن ایک ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ گہرا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سالن ڈالتے ہیں اور چاول ڈالتے ہیں۔ یہ کھانے کی ایک ظرف، ایک کھانے کا پیالہ یا کھانے کی چیز ہے جسے کہتے ہیں، اس میں لوگ ڈال کے چیزوں کو کھایا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دوپٹے کا رنگ نیلا ہے۔ اب دوپٹہ تو آدمی بتا سکتا ہے کیا چیز ہوتا ہے۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ کسی زمانے میں مسلمانوں پہ گزرا ہے، خواتین سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی،
پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا. اور اب جو تم کہتے ہو کہ اس کا رنگ سبز ہے، جامنی ہے، کیا ہے، تو رنگ اسے پوچھے یہ پیلا رنگ کیا ہوتا ہے. اب رنگ کی تعریف کو کیا کرے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں غصہ ہے، رنگ ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری فلاسفہ کی اصطلاح میں عرض کہلاتی. یہ جوہر نہیں ہوتا، اور جوہر وہ ہے جہاں پر یہ چیزیں آ کر قائم ہوتی ہے. اگر بنیادی طور پر یہ بات سمجھ میں رہے تو پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں سمجھنا آسان. اس میں بڑی بحث کی ہے فلاسفہ نے جوہر پہ اور عرض. پھر وہ اس پہ آئے ہیں کہ کہتے ہیں ثواب کیا چیز ہے. تم کہتے ہو کہ نماز پڑھنے پہ ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھیں تو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. کہتے ہیں ثواب کیا چیز ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہے ثواب نام ہے اللہ کے قریب ہو جانے کا. وہ کہتا ہے ثواب کی شکل کیسی ہوتی ہے، رنگ کیسا ہوتا ہے، آئس کتنی ہوتی ہے، 5 فٹ کیا کرتا ہے، 4 فٹ کرتا ہے، یہ ثواب کتنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جوہر ہیں. اب قیامت کے دن یہ ساری چیزیں عرض ہیں. قیامت کے دن کیا یہ جوہر بنے گی یا نہیں بنے گی. بہت بڑی تعداد فقہا کی طرف گئی ہے اور امت میں اہل علم کی کہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی تمہیں عرض نظر آتے ہیں یہ سب کے سب پہلے جوہر تھے، پھر عرض ہوئے اور اللہ نے دوبارہ جوہر کی صورت میں لوٹا دی. اللہ تعالیٰ نے مثلاً رحمت کو پیدا کیا. اب رحمت آپ سے ہم سے کوئی پوچھے کیا چیز ہے تو رحمت ہمیں کیا پتا کیا چیز ہے. ایک جذبہ لوگ کام لیتے ہیں اس سے، لیکن رحمت کیا ہوتی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کتنا ان کا قد ہے، کہاں وہ رہتی ہے، کھاتی پیتی کیا ہے، 1000 چیزیں. اب کون بتائے کہ رحمت کیا ہے. لیکن یہ رحمت سب سے پہلے جب اللہ نے پیدا فرمائی تو یہ عرض تھی، جوہر نہیں تھا. اور عرض ہونے کے بعد پھر اللہ نے اسے جوہر بنایا اور اس کو اللہ نے پوچھا رحمت تجھے دنیا میں بھیجنے ہیں. تو رحمت نے کہا ہے اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج. ابھی جو رحمت نے خدا سے گفتگو کی ہے تو یہ جوہر کی صورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تو تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. اللہ ہی جانتا ہے ان الفاظ کی حقیقت. لیکن اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کولی بھرنا. کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی خاندان میں، کوئی بزرگ، کوئی جھگڑا ہو جائے تو کوئی سردار، کوئی بڑا، جب کوئی بات نہ مانے تو لوگ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے کچھ مہربانی کرو. بات جگہ پر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. بعض قبائل میں اٹھ کے اپنے سردار کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں، ہاتھ ڈال کے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جانے دو چودھری جی، شاہ صاحب جانے دو، کیا کرتے ہو، ایسی بات کرتے ہیں. یہ جو دوسرے کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے اسے کہتے ہیں کولی کرنا. اللہ کی رحمت کی اور اس نے اپنے پروردگار کی کولی کر لی. اللہ کی کمر سے جا کے چمٹ گئی اور اس نے کہا رب دنیا میں نہ بھیج. لوگ ظلم کریں گے، مجھ سے کوئی کام نہیں لے گا. اللہ نے تسلی دی رحمت کو اور فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ تجھ سے کام نہیں لیں گے، اپنے جہنم میں ڈالیں. اس نے کہا رب اس پہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کرو اور اس کے 100 حصے کرو. ایک حصہ دنیا میں تقسیم کرنا جس دن ہم نے کائنات کو پیدا کرنا ہے اس سے لے کے آخری دن تک. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھتے ہو جانور اپنا پنجہ اپنے بچے پہ رکھتا ہے، چوزے پہ، اور مرغی ایک دم سے اپنے پنجے کو ہٹا لیتی ہے. یہ بھی اس ایک رحمت کا اثر ہے. اور اللہ نے کہا یہ 99 حصے رکھ لو میرے فرشتوں، قیامت کے دن اپنی مخلوق کو معاف کرنے میں یہ 99 حصے استعمال کریں. اتنی وسیع ہے خدا کی رحمت. یہ جو رحمت ہے اللہ کی یہ پھر عرض بنی اور دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. جو آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے اور انسان میں رحمت کے جذبات ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عرض ہیں، جوہر نہیں ہے. روح
کیا ہے، اللہ کے کلمات کیا ہیں. اب یہ بحث شروع ہوئی کہ جتنا کچھ انسان پڑھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ زبان سے نکلا ہوا جملہ بظاہر یہ عرض ہے. مثلا ایک آدمی جملہ کہتا ہے کہ مسجد میں پنکھا چلا دو. اب اسے کوئی کہے کہ مجھے یہ مسجد میں پنکھا چلا دو، یہ لکھا ہوا تو دیکھا جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، مجھے اس کی شکل دکھاؤ کہ مسجد کا جو لفظ ہے اس کی اصل شکل کیا ہوتی ہے. تو آدمی لکھ کے شکل نہیں دکھا سکتا ہے، باقی حقیقت سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں بتا. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جتنے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یہ سب کے سب عرض ہیں اور اللہ کے یہاں جا کر جوہر بن جاتے ہیں. اسی لیے صوفیاء کرام جو ہے نا، ان جتنے جواہرات کو ہیں وہ عرض میں دیکھتے ہیں اور صوفیاء عالم کشف میں دیکھتے ہیں، اور پھر کشف میں جو کچھ انہیں نظر آتا ہے پھر اس کو اپنے مریدوں کو یا کسی کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی. یہ عرض کی دنیا اتنی باریک ہے کہ دیکھو یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنا سمجھانا، لیکن بات کرتے ہیں کہ یہ عرض کی دنیا بھی 3 طرح کی ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے. ایک خواب بڑا واضح ہے، آدمی دیکھتا ہے اس کی کوئی دوسرا تعبیر دے دیتا ہے جس کی یہ تعبیر نکلے گی اور نکل بھی آتی ہے. مثلاً ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی مردے نے آ کے اسے خوشخبری دی اور کہا کہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تو سننے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ اب چلا ہوا ہے. دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو خالصتاً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کو خود جان لیتا ہے کہ شیطان ہی کی طرف. خواب کی تیسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو کچھ دن میں دیکھتا ہے رات کو اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے. دن کو اس نے مثلاً دیکھا کہ کالج کیا، دفتر کیا، یونیورسٹی کیا، اپنا آدمی سے ملا، اور وہ اگلے دن کہتا ہے کہ کل جو واقعہ ہوا تھا اپنا دیا، مجھے تو اتنا ڈر لگا میں رات کو بھی وہی واقعہ خواب میں دیکھتا رہا، یا میں نے رات کو بھی وہی چیز دیکھی. اب دیکھیں آپ، یہ عالم عرض اتنا باریک ہے کہ جو چیز اس نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ دیکھی، گھنٹے میں مناظر بدلتے رہے. اب یہ آدمی دنیا کے اور کاموں میں مصروف ہو گیا، 12-15 گھنٹے کے بعد یہ سویا ہے. اب سونے میں یہ وہی چیز دیکھ رہا ہے جو اس نے دن میں دیکھی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شکلیں اور سنتے تھی کہیں اس کے دماغ کے ساتھ جا کر چپک گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. اب جب آنکھیں بند ہوئی تو لاشعور سے دماغ سے وہی چیزیں نکلی اور انہوں نے اپنی تصویر بنا لی. یہ ہیں آراز، یہ اتنے باریک ہوتے. اس لیے فلاسفہ کہتے ہیں تمہاری زبان سے جتنے جملے نکلتے ہیں یہ سب اللہ کے یہاں جا کر جوہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو صوفیاء سمجھتے ہیں. اسی لیے صوفیاء خواب کی جو تعبیر دیتے ہیں تو انہیں اس جہان کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر یہ ایک جملہ ہے مثلا لا الہ الا اللہ، یہ جب جوہر بنے گا تو اس جوہر کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرض ہے، ایک جملہ ہے نا، جب یہ شکل کی صورت میں خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے خواب میں سانپ کاٹ رہا ہے، تعبیر دینے والا صوفی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے خواب یہ دیکھا ہے رمضان میں، یہ خواب اس نے دیکھا ہے رجب میں، شعبان میں، یہی زکات دینے کے مہینے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کی زکات نہیں دے رہا. اسے بتانا چاہیے، تعبیر دینی چاہیے کہ خدا سے ڈرو، یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر زکات نہیں دو گے تو ایسا عذاب ہو. اب یہ تعبیر آئی کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں، سرمایہ دار کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا اور وہ لپٹ جائے گا اس کی گردن، اور جب وہ پھن اٹھا کر اس کے ماتھے پہ
ڈنک مارنے لگے گا، سانپ کاٹنے لگے گا تو یہ گھبراہٹ سے چیخے گا اور کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جس کی تم نے زکات نہیں نہ دی تھی، یہ میں تمہارا مال۔ تب کسی نے اس حدیث سے سمجھ لیا کہ مال میں زکات نہ دینے کا جو گناہ ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو گنجے سانپ نے کسی کے بارے میں گمان میں نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ اصل میں یہ عذاب، یہ تھا جوہر، یہ تھا عرض، اور جب یہ جوہر بنا تو اس نے سانپ کی صورت اختیار کر لی، لہٰذا اس نے تعبیر۔ اسی لیے صوفیہ یہ بہت سی چیزوں کو عالم کنٹ میں جو دیکھتے ہیں، پھر اس پر اور ان کے بعد نمبر آتا ہے پھر فلاسفہ کا کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ دماغ کے اعتبار سے بہت بہت آگے کی سوچتا ہے، وہ جو ہے آراز اور جواہر کی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ صوفیہ میں ایک بڑی آسان مثال، شیخ لکھتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے وجودیوں کے امام ہیں، وحدت الوجود سے جتنے صوفیہ آئے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے امام۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فتوحات مکیہ میں لکھا ہے یہ سب کا سب مصنوی میں مولانا روم نے لکھ دیا ہے۔ فرق اتنا سا ہے کہ وہاں پر نظر ہے ساری فتوحات مکیہ میں یہ باتیں، اور وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ نے نظر میں بیان کر دیا ہے، وہاں روم بھی وحدت الوجود کے داعی۔ اسی لیے علامہ اقبال پہلے وحدت الشعور کے بڑے داعی تھے، وحدت الشعور کی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن جتنا جتنا ان کا مصنوی کا غلبہ ہوتا چلا گیا اتنا وہ وحدت الوجود کی طرف اقبال آ گئے۔ پھر وحدت الوجود کی اس زمانے میں امامت کے درجے میں جو لوگ فائز تھے ان میں شاہ الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ چشتیہ نظامیہ پر اپنے زمانے میں قبر ہوئے۔ اللہ نے بڑی برکت دی ان کے سلسلے میں، اور حضرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ بڑی شخصیت جو پیدا ہوئی اور جس نے پھر وحدت الوجود کو دنیا میں عام کیا وہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ تونسا شریف کے جو بزرگ تھے انہوں نے کمال کی باتیں کی اور آخری زمانے میں چپ ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت وحدت الوجود بیان نہیں کرتے تو فرمایا پچھلی امتوں پہ اس مسئلے کی وجہ سے عذاب آ گیا تھا، لوگ سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے چپ رہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اس مسئلے کی نزاکت اور اس مسئلے کی پیچیدگی سے واقف۔ اسی لیے دیوبند کے حضرات نے معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تونسا شریف میں بیٹھوں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ جا نہیں سکے، بیعت نہیں ہوئے، تو چشتیہ نظامیہ میں اس سلسلے میں بیعت نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ان کو بہت تعلق تھا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے، اس میں بیعت ہونا چاہتے تھے، وہ شاہ عبدالغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ کی طرف ایک تقدیر تھی، نہ وہ ادھر بیٹھ ہوئے نہ ادھر بیٹھ ہوئے، اور بیٹھ ہوئے تو جا کر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں حاجی عبد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور پھر انہوں نے لیکن جو تربیت کی اپنے مریدوں کی علماء کی، اس میں بہت رنگ جھلکتا ہے وحدت الشعور کا، اور مجددیوں کا رنگ جھلکتا ہے نقشبندی سلسلے کا۔ تو یہ جتنے وحدت الوجود کے داعی تھے، سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ختم ہوئی اور تعالیٰ شان کے جوار رحمت میں پہنچے، اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، اور پھر اس کے بعد سیال کی گئی، پھر اس کے بعد گولڑا والوں کے، اور گولڑا کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ قرب و جوار میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہو کہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں وجودیوں کے امام تھے، وہ جانتے تھے کہ وحدت الوجود کیا ہے، فتوحات مکیہ کیا ہے، مصنوی معروف کی کیا ہے، وہ یہ سب چیزیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال کا جب رنگ ڈھنگ آیا وحدت الوجود کی طرف تو ان کی شاعری میں نظر آیا روم کا مصنوی کے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد مولانا روم، میرے پیرو مرشد مولانا روم مجھے اس طرح لے گئے، اس طرح لے گئے، بڑے قصے ان کے، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے گولڑا شریف سے دعوت بھی کی، اور بعض چیزوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ وجود کی وحدت۔ ان میں امامت میں جو ابن عربی تھے رحمۃ اللہ علیہ،
وہ کہتے ہیں اب دیکھو جوہر اور عرض کی یہ بات ہے جو سمجھتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں. فرمایا میں نے بیت اللہ کا طواف کیا. فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اور طواف کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حرم میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں, آگ ان کے منہ سے نکلتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے اس طواف کی تعبیر یہ سمجھی ہے کہ طواف کے دوران جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں یہ فضول باتیں آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو قیامت میں ان کے سامنے آئے. اب طواف دیکھیں نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, موبائل بھی چل رہا ہے, آؤ بھی ہو رہے ہیں, سودے بھی ہو رہے ہیں, بیت اللہ میں عجیب و غریب چیزیں طواف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہیڈ فون ملان کیا, پھر گپ چل رہی ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اس امت کے زوال اور قیام میں لوگ نہیں سمجھتے. اللہ نے فرمایا ہے کعبۃ اللہ کی متعلق, بیت اللہ کے متعلق اللہ نے فرمایا جعل اللہ قیاما للناس, اللہ نے بیت اللہ کو سبب بنایا ہے پوری دنیا کے قائم رہنے کا. بیت اللہ اس عمارت کا نام نہیں, یہ عمارت آج خط کر لو ولیعذ باللہ اکھڑ بھی جائے, کوئی مٹا بھی دے تو کل جہان کے مسلمان ادھر نماز پڑھتے رہیں گے. جس کی تعمیر ہوتی ہے, پتھر اتارے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں, مسلمان نماز پڑھتے ہیں. جس وقت کائنات میں قبلہ کو قبلہ ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے قیامت آ جائے. اللہ نے کہا قرآن میں جعل اللہ قیاما للناس, انسانوں کے قائم رکھنے کا سبب یہ بیت اللہ ہے. یہ جب تک قائم ہے لوگ ٹھیک رہے, یعنی دنیا قائم رہے گی. تو اس بیت اللہ کی توہین اور اس بیت اللہ کا ادب نہ کرنا لوگوں کے مٹنے کا بھی سبب ہے. جس طرح اس کا قائم رہنا لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے. بیت اللہ کی عزت میں کمی جتنی ہوگی اس کو ماننے والے اپنی عزت کی عزت میں کم کریں گے, اور اس کو ماننے والے مسلمان ہی ہیں. اس لیے امت میں جو زوال آ گیا ہے اس میں بہت بڑا دخل بیت اللہ کی بے ادبی بھی ہے. اللہ کے لیے کیا ہے 1 ارب آدمی یا 10 ارب آدمی, خدا کے لیے کیا ہے. تو بیت اللہ کا ادب اور احترام میرا وہ جو فضول گفتگو لوگ کرتے ہیں نا, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے اسے آپ کی صورت میں دیکھا ہے. اب یہ گفتگو جو تھی سب کی سب حادث تھی, انہوں نے جوہر کی صورت میں دیکھی تو جوہر اس کا آپ کر جتنا کلام. اب اس کلام کو حدیث میں بھی آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات ایک ارشاد فرمائی. کتاب و سنت کو عقلی تدبیر دینا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے, کمال ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہے. یہ جتنے جملے ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد متعدد جملے ارشاد فرمائے ہی پڑھا کرتے. آپ سلام کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تھے تو کبھی کبھی یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز پڑھنے کے بعد عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ پاک میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فقہا نے دعا کو اس آیت پر ختم کرنا مستحب لکھا ہے کہ دعا کے آخر پر یہ آیت پڑھی جائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور فرمایا جب تم سلام پھیر لو یعنی نماز پوری کر لو تو 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور تم میں سے جو 3 مرتبہ یہ پڑھے گا اس کے گناہ چھڑ جائیں. اب گناہ کیا ہے, گناہ کی کیا شکل ہوتی ہے, صغیرہ گناہ کیسے ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ کی کیا شکل ہوتی ہے, کبیرہ گناہوں میں شراب پیے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے, دودھ کھائے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے. اب یہ شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی.
کیونکہ یہ ساری چیزیں آراز ہے نا، عرض ہے، صوفیہ کو ان کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور صوفیہ کو کیا انبیاء علیہ السلام کو ان کی شکلیں نظر آتی تھی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نماز سے بڑی بات کرتا تھا کوئی لڑکا اللہ کے رسول پر، اب میں جاؤ میں نے دیکھ لیا بس تمہارے گناہ چڑھ گئے، گناہ تمہارے ختم ہو گئے. وہ نگاہ مبارکہ تھی نا، وہ آراز کو جواہر کی صورت میں دیکھتی. اسی لیے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی سلام پیش پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جائیں گے. حضرت غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا حضور دیکھتے ہو کہ جہاں کا موسم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کھلائی اور فرمایا حضور دیکھتے ہو پتے کیسے جھڑ گئے، اس کا اللہ کے رسول جی دیکھتا ہوں. ارشاد فرمایا حضور جب مومن آدمی صحیح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جب یہ تو پتے دیکھ رہے ہو فضا میں جھڑ گئے. اب نبوت کی نگاہ دیکھتی تھی نا ان چیزوں کو، یہ وہ آراز ہیں جو انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں جواہر کی صورت میں یوں جھڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا کہ نماز کے بعد یہ جملے پڑھا کرو. کمال کی ایک چیز بتائی، فرمایا تم میں سے جو نماز سے سلام پھیرے اور یہ پڑھے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. فرمایا یہ پڑھے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنا کوئی کار مختار، کوئی شریک نہیں بنایا کہ آگے اللہ کے کام کرے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اللہ کا اس پوری شہنشاہیت میں کوئی ضعیم حصے دار شریک ہے کہ خدا کو اس کائنات کے قائم رکھنے میں مدد دے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ایسا دوست ہے جو خدا کی مدد کرے من الذل، جب اللہ کے متعلق معاذ اللہ خدا کبھی کمزور پڑ جائے، خدا پہ کبھی بے عزتی کا وقت آ جائے تو کوئی دوست اللہ کا ایسا جو خدا کی اس کی عزت بچائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذِّلِّ، اللہ نے کہا کمزوری ہماری ہو اور ہماری کمزوری میں کوئی ہمارا دوست کام آئے، ایسے بھی نہیں. وقت پھر ہو سکتی تھا اور بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، اسے بڑا جان کر، اللہ کو بڑا جان کر خدا کی بڑائی بیان کرے، یہ بہت بڑی بات. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور ایک کے ذہن میں خدا کی طاقت، خدا کی عظمت، خدا کی بزرگی، خدا کی شہنشاہیت، اور وہ سوچتا ہے کتنی دنیایں پلٹ دی اللہ نے اور کتنے لوگوں کو خدا نے کھینچ دیا جہنم میں. اس کی طاقت اور روح کو ذہن میں حاضر نازل کر کے جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر یقین بنتا ہے. کہتا ہے اللہ نے تجھے دے سب کہتے ہیں. جب یہ خیال میں آتا ہے کہ اسلام آباد کی کیا قیمت ہوگی، اربوں خربوں ڈالر قیمت ہوگی، اس شہر اور دنیا کی کیا قیمت ہوگی، اور یہ سب کچھ، یہ پلاٹ اور یہ گاڑیاں اور یہ پیسے اور سونا اور ہیرا اور پلاٹینیم اور فلاں اور فلاں، میرے رب کے ہاں ایک ذرے کی اہمیت نہیں رکھتی. وہ شہنشاہ ہے. اب جب کہتا ہے کہ اللہ اتنا کچھ تیرے قبضے میں مجھے بھی نہ آئے تو اللہ کی یقین بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ تعالیٰ شانہ اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو اس کے بعد یہ جو پڑھے گا کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ اسے اتنا ثواب دے گا جتنا آسمان ہے، جتنے اور زمین اور پہاڑوں کے برابر. یہ سے ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبرانی میں کتاب الدعاء میں آئی ہے. دیکھیں جی اس کو کہیں اور پڑھا، ہمیں شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ کیا ہے. ایک جملے پہ اتنا ثواب اللہ دے دے کہ آسمانوں کے وزن کے برابر، زمین کے وزن کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر. پھر اصل کتاب منگائی. اصل کتاب جب آئی تو مسئلہ پھر
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ جو شرک کا جملہ منہ سے کہتے ہو نا، تکاد السماوات یتفطرن من، تین چیزیں اللہ نے کی. اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی بری گندی بات تم کہتے ہو. وتنشق الارض، دوسری بات فرمائی زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا مجھے غصہ آتا ہے انداؤ للرحمن ولدا، جب تم کہتے ہو کہ خدائے رحمان نے اپنا اختیار کسی اور کو دے دیا. جب تم یہ کہتے ہو تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ آسمان تباہ ہو جائے، زمین تباہ ہو جائے اور پہاڑ تباہ ہو جائیں. شرک کی وجہ سے تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اتنا غصہ آتا ہے. اب سمجھ میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جو آدمی پھر اللہ کی توحید کے جملے میں تین چیزیں ہیں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پہلا جملہ کہ میرا رب بڑی تعریف ہے اس کی جس نے اپنا کوئی کار مختار شریک نہیں بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی ایسا نہیں ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، جو ملک میں اس کا شریک ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے دوست کا، یعنی اتنا طاقتور جو خدا کو کسی کمزوری سے نکال سکے. وکبر ہو تکبیرا، اللہ کی بڑائی بیان کر. تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں آ گئی. شرک کے جملے پہ آسمان زمین اور پہاڑ تباہ ہو جاتے. توحید کا جملہ پڑا، اس نے تین چیزیں لے آیا. اللہ نے بتایا کہ ہم تجھے بھی آسمان زمین اور پہاڑ تین چیزوں جتنا ثواب دیتے، کیونکہ تو تقدیر بیان کرتا ہے. شرک کے جملے پہ اتنا غصہ ہے کہ ہم تینوں کو تباہ کر دیں تو اتنا نقصان نہیں، جتنا اس شرک کا نقصان ہے ہمیں اتنا برا لگتا ہے. تو جب تین کلمے جملے توحید کے کہے گا تو مطلب گویا کہ اللہ نے کہا ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ اتنا ثواب بھی دے دیں تو بے شبہ بلا شبہ ہم اس سے زیادہ دے سکتے ہیں. یہ صورت ہے کہ تمہاری توحید بیان کی ہے، ہم اتنے ہی اس سے خوش ہیں. یہ جواہر اور آراز ہیں. اسی مسئلے کو سوچیا کے بعد بیان کیا فلسفہ. یہ جو پرانے لوگ تھے نا امت میں، ان میں فلسفہ، ان میں کلام، تصوف، سب چیزیں جمع ہوئی گئی. بڑے بڑے فاضل لوگ ہوا کرتے تھے. اس سے جب آیا ملا صدرہ، تو ملا صدرہ نے ابھی تک لکھا صدرالدین شیرازی. اب ہمارے یہاں منطق فلسفہ پڑھتے ہی لوگ، اور جو منطق فلسفہ پٹھان پڑھتے تھے انہیں بھی قاضی کر دیا کہ نہ پڑھا کرو، اس پہ کچھ نہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. یہ دنیا میں جتنی وہابیت پھیل رہی ہے یہ سب اثر ہے اس چیز کا کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت. کہتے ہیں اللہ کے دو کتاب و سنت یقیناً پڑھنی ہے، اس سے کس کو انکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارو، کلیات بھی پڑھنی ہے، فلسفہ پڑھنا ہے، منطق پڑھنی ہے. پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا تھا. ملا صدرہ کو پڑھتے ہی کوئی نہیں. اب ملا صدرہ کو نہیں پڑھتے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گی. یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے لوگوں کو. ملا صدرہ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ملا صدرہ جب قرآن سے کبھی کبھی بات کرتا ہے نا، پتا چلتا ہے کہ بات آئی کہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہوں کی تقسیم نہیں کی، یہ فلسفیوں نے گناہوں کی تقسیم کی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے درجے کے گناہ جسے بندہ گناہ سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہی نہیں. دوسرے درجے کے صغیرہ گناہ، نماز سے، وضو سے، چیزوں سے معاف. تیسرے درجے کے گناہ فلاسفہ ہی تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوری شریعت دیکھو تیسرے درجے کے گناہ وہ ہیں جنہیں حد اللہ سے معاف کرا دیتے. حد تاری ہوئی، اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی ہوئی. قاتل تھا، دنیا میں اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی عوض میں یا دیت پیسے وصول کر لیے گئے، اس سے توبہ کر لی، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ لیے. یہ سارا قرآن بتاتا ہے قتل کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سے پاک کر. اب چوتھے درجے کا گناہ یہ فلسفہ تقسیم ہے. وہ کہتے ہیں چوتھے درجے کا گناہ ہوتا ہے جس گناہ کو حد بھی معاف نہیں کر سکتی، اتنا بڑا گناہ. مثلاً کسی نے معاذ اللہ شراب پی، یہ کسی کو پلا دی، شراب ناپاک ہے. قاضی نے سزا دے دی، عدالت میں کوڑے لگے، دھلے لگے، معافی ہو گئی، اس سے توبہ بھی کر لی، دھلے بھی لگے، اللہ کے یہاں پاک.
اور اگر اس نے معاذ اللہ پیشاب کا ایک قطرہ پی لیا خود یا کسی نے کسی کو پیشاب پلا دیا، اس پہ کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پیشاب شراب سے بھی زیادہ ناپاک ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں کوئی حد، قتل بھی کر دو تو بھی معافی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی معاف کرے تو کرے، وہی جانتا ہے کیسے معاف کرنا ہے، کہتا ہے اس گناہ کی اب کوئی حد نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نکاح کر لے اپنی ان رشتے داریوں میں جو اللہ نے حرام کرا دی ہیں، ماں بہن پوتی وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ حد ہوگی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی حد نہیں۔ یہ فتاوی میں بھی لکھا ہے، اسی لیے دکھاتے پھرتے ہیں کہ لو جی حنفیوں کے نزدیک اگر کسی نے اپنی ماں بہن کسی حرام رشتے میں منہ کالا کر دیا تو اس پہ حد ہی نہیں، دکھاتے پھرتے ہیں۔ دیکھو ارے بھائی آپ سمجھے تو صحیح، حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حد اسے معاف ہی نہیں کر سکتی، اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسے قتل کر دو، اللہ جانے اور ہو جانے۔ ہم کیوں سے آ کر 100 دلے مار کے چھوڑ دیں؟ اللہ نے یہی ہے زنا کیا تو کر کی نا غیر شادی شدہ کے لیے 100 دلے لگاؤ اسے اور چھوڑ دو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس میں حد جاری ہوگی لیکن حد کے بعد یہ چیزیں نہیں قتل کا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے منشائے نبوت جسے سمجھیں، اس کی ہماری فقہ جو ہے یہ آئی ہے ساری سمرقند بخارا ماورا الناس سے، اگر یہ آتی عراق سے اور عراقیوں پر اثر کا حدیث کا بہت زیادہ، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ کے اقوال فقہ حنفی میں ملتے ہیں کہ عام طور پر عراقیوں کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر عراق سے ہماری فقہ ہوتی تو ہم پہ بھی حدیث کا غلطہ ہوتا۔ ہم پہ عقل کا غلطہ اس لیے ہے کہ یہ ساری بلخ بخارا کے پٹھانوں سے آئی ہے اور یہ اس میں کلام منطق فلسفے کے ماہر تھے۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں، کبھی خیال آپ کو آپ سے عرض کروں گا، ملا صدرہ صدر الدین شیرازی نے فارغ لکھی ہے۔ صدر الدین شیرازی کہتا ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ اب یہ فلسفی کی سوچ ہے نا، وہ کہتا ہے وہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ جوہر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب جوہر ہیں، آپ کی شکل نہیں دکھا سکتے۔ کہتے ہیں جب یہ جوہر ہے تو کلمہ جوہر ہوا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمۃ القاها الی مریم، اللہ نے کہا وہ میرا کلمہ تھا جو میں نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اللہ کا کلمہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کلمہ اپنی اصل کی طرف لوٹایا، آسمان پہ چلا گیا۔ اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو ہے یہ جوہر ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام روح تھے، جسم سامنے رہتا تھا لیکن اس پر روح مالک تھی، اسی لیے مادیت کا غلبہ جب کائنات میں ہو جائے گا، روحانیت چاہیے ہوگی تو ان کے اثر روح آئے گی سیدنا مسیح علیہ السلام کی، اور وہ علاج کرے گی ان بیماریوں کا جو مادے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدہ، خواہشات، گندے خیالات ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ روح آ کے علاج کرے گی۔ اور صدرہ اسی بنیاد میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ، خدا کے مقربین، خدا کے نیک بندے، ایک وقت پہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے آگے کے مقام پہ چلے جاتے ہیں، تو جب نفس سے آگے کے مقام پہ چلا جاتا ہے تو یہ کلمہ بن جاتا ہے، موت کے بعد اسے اٹھاتے ہیں اس کی روح کو اور فوراً اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ ہے، تیرے پاس واپس آ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے یہ جو پاک کلمے تم منہ سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، جھپٹ پڑتے ہیں ان کلموں پہ اور وہ انہیں اپنے پروں میں چھپا کر بھاگتے ہیں عرش کی طرف، اور دوسرے فرشتے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ فرشتہ اپنے پروں میں کوئی چیز لے کے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا رش کی نگاہ سے کہ یہ ایک اچھا جملہ عرش کے پاس لے جائے گا،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشش فرما اس آدمی کی جس نے اتنی پیاری تیری کوئی تعریف کر دی ہے کہ فرشتے پروں میں سمیٹ کے عرش کی طرف جا رہے ہیں. کتنی ذاکر آدمی کی فضیلت ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی دعائیں اس کو پہنچتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ اس جملے کو جا کر عرش کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور وہ عرش کے گرد پہ طواف کرتا ہے. تو جملے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تجھے کس نے پڑھا؟ وہ کہتا ہے اچھا میں سبحان اللہ اور مجھے فلاں آدمی نے کہا. وہ کہتا ہے تو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ اور مجھے فلاں آدمی نے کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپس میں جب کلام واضح کرتا ہے تو پھر اس طرح کی آواز پیدا ہو جاتی ہے تذوی کی نقل جیسے مکھیاں شہد کی بن بناتی ہیں. اور وہ پھر وہاں آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نام اللہ کے عرش کے پاس کیا جائے؟ مطلب یہ تھا کہ ذکر کرو گے تو یہ فرشتے تمہارے ان کلمات کو لے جائیں گے. خدا نے قبول کیا اگر ان کلمات کو تو وہاں پر تمہارا ذکر ہوگا عرش کے پاس. اسی لیے قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں جہاں بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے اللہ کہاں ہے. خدا بچائے ان مبارک سے بھی بہت بہت مشکل چیزیں ہیں. لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ کچھ اس کے باتیں کرتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ عرش مخلوق ہے یا خالق ہے. عرش اگر خالق ہے تو پھر دو خالق ہے، دو اللہ ہے. معاذ اللہ. عرش یقیناً مخلوق ہے. عرش جب مخلوق ہے تو ہم کہتے ہیں کسی دن تو خدا نے اسے پیدا کیا تھا نا. تو جس دن اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے بھی تو اللہ تھا. جہاں اللہ اس وقت تھا آج بھی وہی. اللہ کی ذات عرش کی محتاج نہیں کہ عرش ہو تو پھر خدا اس پہ بیٹھے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس لیے ان مباحث میں علم کلام کی بڑی دقیق مباحث نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ پہلے جانتا وہاں بھی ہے. تو عرش وہ بہت بڑی وہ اللہ کا عرش اس کی طاقت اور عظمت کی دلیل ہے. یہ عرش زندہ ایک مخلوق ہے، کوئی چیز ہے. وہ عرش سمجھتا ہے، وہ عرش اس میں جا کر اس کے ارد گرد خدا کا کلام گھومتا ہے. اس کے بعد آگے چل کے پھر گمراہی کا بھی ایک درجہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھا ہے نا کہ پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی اسی طرح اٹھ چلی جاتی ہیں. بات ٹھیک ہے، بڑی احادیث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا نیک بندہ جب آخری وقت اس کا آتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے روح سے لے چل. وہ کہتے ہیں صبر کر، ذرا سا وقت تیرا باقی ہے. اور پھر جو ہی اس کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں وہ فرشتے سفید ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اسے عرش کے نیچے پہنچا دیتے ہیں. اور پھر جہاں سے وہ گزرتا ہے فرشتے دیکھتے ہیں اس کو، خوشبو آتی ہے فرشتوں کو اور کہتے ہیں کیا پاک روح جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس آسمان کے دو دروازے اس پہ رو دیتے ہیں. جب وہ خوشبو پہنچتی ہے فرشتے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایک دروازہ وہ رو دیتا ہے جس سے اس کا رزق آتا تھا. وہ کہتا تھا اے رب اتنا پاک تیرا نیک بندہ تھا، اس کا رزق میرے ذریعے فرشتے لے کے جاتے تھے. اللہ میں آج بند ہو جاؤں گا اور اب پھر میں نہیں کھولا دوں گا. اور ایک وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک عمل اوپر جاتے تھے وہ دروازہ رو دیتا ہے. کہتا ہے آج میں بند ہو جاؤں گا اور پھر نہ بندہ رہا نہ اس کا عمل رہا کوئی بھی، میں نہیں کھولا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اللہ خود اٹھاتا ہے. یہ نہیں کہا نیک عمل خود اٹھتا ہے، فرمایا نیک عمل ہم خود اٹھاتے ہیں. اچھا عمل جملے ان میں خود اتنی طاقت ہے اور رن اڑتے ہیں، فرشتے سواری ہو جاتے ہیں. فرشتے سے سوار ہوا اس کے پاس پہنچ گیا. اللہ نے کہا والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ہم خود اٹھاتے ہیں. فرق یوں ہے کہ آدمی جو نیک جملہ کہتا ہے نا تو آدمی کے کہنے میں صرف اس کی زبان ہے اور اس کی نیت ہے جو دل میں ہے. ذرا سا انسان کا اپنا ذکر ہے. 90-95% کلام ہے اللہ کا پاک ہے. اس سے اپنی زبان سے کہا کہ نیت ٹھیک تھی تو اور کچھ نہیں. اور عمل جو ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی پورا جسم ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے عمل ہے، پورا جسم شامل ہے.
زکات دینا ہے، جسم بھی شامل ہے، پیسہ بھی شامل ہے. ابھی پتہ نہیں کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے، کیا ہے. اتنے فرمایا واللہ عمل صالح رکھو، عمل صالح ہم خود اٹھاتے ہیں. خود یعنی مطلب یہ کہ جو ہمارے شایان شان ہوتا ہے، جو پاک چیز ہوتی ہے ہم سے اٹھا لیتے ہیں، اور نہ عمل تو یہ کرتے ہیں، ہر ایک کاموں تھوڑی اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے وہ کام. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر اور آلات کی بات کرتے ہیں اور روح کی بہت وقت ہو گیا. دیکھو لگتا نہیں بنی نہ پالے والے جی 9 کے بعد 16 کو چل رہا